پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تمام بیویوں کے، یہ دوسری بات آ گئی، تمام بیویوں کے دنوں کو منانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تمام بیویوں کے، جناب خدیجہ السلام اللہ علیہا اور عائشہ کے علاوہ انہوں نے کہا اور دیگر کی منانا چاہیے، بے شک منانا چاہیے، اور ان کے حوالے سے جو دیگر بیویوں نے کلام کیا ہے اس کو بھی نقل کرنا چاہیے۔ میرے سامنے ابھی کتاب ہے مسند ابی یعلا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 ہے۔ اس میں عائشہ جو ہیں رسول اللہ کی ایک بیوی ہیں صفیہ، صفیہ کو کس طریقے سے مخاطب کر رہی ہیں؟ یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليہودیہ علی رسول اللہ۔ تو جناب صفیہ کا بھی دن منانا چاہیے، اور جب جناب صفیہ کا دن منایا جا رہا ہو تو یہ بھی نقل کرنا چاہیے کہ عائشہ کس طریقے سے جناب صفیہ کو یہودی سمجھ لیا کرتی تھی۔ نہیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں، ہم خدا نہ خاصہ کوئی جملہ کہہ دیں تو فوراً ہم پر توہین اور کفر کا الزام آتا ہے، یہاں پر ان کو یہودی کہا جا رہا ہے، ان کی بیوی کو، نہ کوئی بولنے والا ہے نہ کوئی کچھ کہنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بس معاملہ اپنا ہے۔ اس روایت کے بارے میں خود جو محقق ہیں اس کی روایت کے جو اسناد میں راویان ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ روایت ایک واضح نہیں، ایک روایت نہیں، بلکہ دوسری روایت یہ ہے، اب یہ کلام زینب سے منقول ہے، زینب یعنی رسول اللہ کی جو کزن بھی لگتی تھی، رسول اللہ کی ان سے شادی ہوئی تھی، یہ زینب جناب صفیہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اس کی وجہ سے رسول اللہ نے ان سے قطع تعلق کی بھی کی ایک عرصے تک۔ یہ سنن کبریٰ ہے اور یہ علامہ نسائی کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 261 ہے۔ اس میں کہتی ہیں اتعمدوا الی بعیری فتعطیہ الیہودیہ، رسول اللہ کو کہتی ہیں کہ آپ جو ہے میری سواری جو ہے وہ ایک یہودی خاتون کو دیں گے، جبکہ رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں فہاجرھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشہر، کہ رسول اللہ اس کے بعد جو ہے 3 مہینے زینب سے قطع تعلق رہے۔ تو اس چیز کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ تمام سب اہل سنت کتابوں کی روایتیں، کہاں لے کر جائیں گے آپ ان تمام چیزوں کو؟ صرف اس وجہ سے کہ ایک نعرہ لگا دیا، کیا ہم حقائق سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں منہ موڑ سکتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ان کی اصل جگہوں پہ رکھا جائے۔ بھائی بیوی ہیں، بیوی کی جس طریقے سے جناب نوح اور جناب لوط ان دونوں کی بیویاں تھیں، لیکن کیا ان کا بیوی ہونا ان کے لیے کوئی کام آیا؟ بالکل کام نہیں آیا۔ یہی مثال سورہ تحریم میں 2 خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے، 2 رسول کی زوجات کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی مثالیں دی گئی۔ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چلیں یہ والا ایک واقعہ ہے، پھر جناب زینب کا بھی دن منائیے، یعنی زینب بنت جحش۔ ان کے بارے میں روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہ آتی ہیں رسول اللہ کے پاس۔ اب دیکھیں جرأت دیکھیں کہ روایت کے جملے یہ ہیں وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، کہ رسول اللہ کے پاس کھڑی ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ عائشہ ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں وہ عائشہ کو گالیاں دے رہی ہیں۔ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ، پھر روایت پوری چلتی ہے۔ اس کے بعد عائشہ کے بارے میں ملتا ہے فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ، کہ عائشہ جو ہیں وہ زینب کو جواب دیتی ہیں، اور وہ وہی لینگویج میں جواب دیتی ہیں جس زبان میں زینب جو ہے وہ سب و شتم کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ پورا کلام پورا کر لیتی ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ عائشہ کو کہتے ہیں کہ انہا بنت ابی بکر، کہ یہ جس طریقے سے آج انہوں نے سخت گفتگو کی ہے اس سے تو بالکل لگتا ہے ابو بکر کی بیٹی۔ اب سننے والے سمجھنے والے خود اس کو سمجھ جائیں۔ صحیح بخاری ہے، روایت کا نشان 2581 ہے۔ واضح ہو گیا کہ یہ آپس میں ان کی محبتیں تھیں، ان محبتوں کو بھی سامنے لانا چاہیے اور ان کے دونوں کو بھی منانا چاہیے۔ میں صرف یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو نظر بینی ہے اور جو ہماری چیزوں کی طرف اپروچ ہے اس کو واضح رکھیں، دلائل کی روشنی میں رکھیں۔ جذباتی باتیں کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو خوش کر دیں، بعض جو ہمارے لوگ واقعتاً ان واقعات کو نہیں جانتے ہیں وہ متاثر ہو جائے، لیکن جو اہل حقائق ہیں اور جو علم رکھتے ہیں چیزوں کا وہ اس باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔